میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور ہر نیکی کی جزا ہے۔ اے لوگو، نیکیوں اور ثواب کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی غم شدت سے ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں پا سکتے یا نہیں سمجھ سکتے۔ خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اگر تم کو خدا کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ایک بار اپنی ماں کی گود میں سو کر دیکھنا۔ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہے اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اگر لوگ تم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔